بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا نواں پارٹ پیج نمبر 9 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستوں، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے تھوڑے دن بعد پھر وحی نازل ہوئی۔ اس کے تھوڑے دن بعد پھر وحی نازل ہوئی اور لگاتار آتی رہی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خدائے تعالی کے حکموں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے رہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خدائے تعالی کے حکموں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے رہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کی عبادت اور توحید کی طرف ترغیب دیتے رہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کی عبادت اور توحید کی طرف ترغیب دیتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جوانوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جوانوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، جو قبیلہ قریش میں بڑے شریف اور نامی آدمی تھے۔ جو قبیلہ قریش میں بڑے شریف اور نامی آدمی تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئیں، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس نعمت سے مالا مال ہوئے، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس نعمت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے بعد قوم قریش کے کئی اور معزز آدمی بھی آپ سلام پر ایمان لائے۔ ان کے بعد قوم قریش کے کئی اور معزز آدمی بھی آپ سلام پر ایمان لائے۔ پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آپ سلام کے پاک دین میں شامل ہوتے چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آپ سلام کے پاک دین میں شامل ہوتے چلے گئے۔ عرب کے اکثر لوگ مٹی اور پتھر کی مورتی بنا کر انہیں پوجتے۔ عرب کے اکثر لوگ مٹی اور پتھر کی مورتی بنا کر انہیں پوجتے، انہی سے اپنی مرادیں مانگتے، پھر اپنی لڑکیوں کو
پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے، پھر اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے، اور ہزاروں گناہ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کاموں سے منع کرتے اور سمجھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کاموں سے منع کرتے اور سمجھاتے کہ اللہ کو ایک جانو، اس کے حکموں کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا چھوڑ دو، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے خفا ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک خدا پر کر کے اپنے نیک کام میں لگے رہتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک خدا پر بھروسہ کر کے اپنے نیک کام میں لگے رہتے، اور جس کام کے واسطے اللہ تعالی نے آپ کو مقرر کیا تھا اس میں کوشش کیے جاتے، اور جس کام کے واسطے اللہ تعالی نے آپ کو مقرر کیا تھا اس میں کوشش کیے جاتے۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے پورا سبق۔ اس کے تھوڑے دن بعد پھر وحی نازل ہوئی اور لگاتار آتی رہی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خدائے تعالی کے حکموں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے رہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کی عبادت اور توحید کی طرف ترغیب دیتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جوانوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، جو قبیلہ قریش میں بڑے شریف اور نامی آدمی تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئیں، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس نعمت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے بعد قوم قریش کے کئی اور معزز آدمی بھی آپ سلام پر ایمان لائے، پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آپ سلام کے پاک دین میں شامل ہوتے چلے گئے۔ عرب کے اکثر لوگ مٹی اور پتھر کی مورتی بنا کر انہیں پوجتے، انہی سے اپنی مرادیں مانگتے، پھر اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے اور ہزاروں گناہ کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کاموں سے منع کرتے اور سمجھاتے کہ اللہ کو ایک جانو، اس کے حکموں کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا چھوڑ دو۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے خفا ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک خدا پر بھروسہ کر کے اپنے نیک کام میں لگے رہتے، اور جس کام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا اس میں کوشش کیے جاتے۔